اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ بلند رتبہ کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ یعنی قرآن نے جو کہا کہ اس میں ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ہدایت دیتا ہے، تو اس سے ہدایت کون لوگ پاتے ہیں؟ فرمایا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، ھدی للمتقین، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ شریعت میں تقوی کے معنی کیا ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں تقوی اسے کہتے ہیں کہ انسان ان کاموں سے بچے جو اس کے لیے آخرت میں نقصان دہ ہو۔ ہر اس کام سے بچنا جو آخرت میں اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، یہی تقوی ہے۔ وہ کام جس سے کرنے سے آخرت میں اسے نقصان ہو جائے گا، اس کام سے بچ جانا، یہی تقوی کہلاتا ہے۔ تو شریعت میں تقوی اسے کہتے ہیں کہ انسان ان کاموں سے بچے جو اس کے لیے آخرت میں نقصان دہ ہو۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن کریم ان لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ اب تقوی کے 3 درجے یہاں پر کر رہے ہیں کہ تقوی اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک دائمی عذاب سے بچنا، ہمیشہ کے عذاب سے بچنا، کہ آدمی ہمیشہ کا عذاب اسے ہو، اس سے بچ رہا ہے، کہ اسے ہمیشہ کا کہہ دیا کہ تقوی وہی ہے کہ اس کام سے بچے کہ جس سے آخرت میں اسے نقصان ہو۔ تو اس کام سے بچنا یعنی ہمیشہ کے عذاب سے بچنا، کہ ہمیں ہمیشہ کا عذاب نہ ہو، اس سے بچ جائیں۔ اس معنی کر ہر مسلمان متقی ہے کہ وہ ایمان لے آیا تو ایمان لاتے ہی وہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ گیا۔ ہمیشہ کا عذاب تو مسلمان کو ہونا نہیں ہے، کافروں کے لیے دائمی عذاب، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا کافروں کو۔ مسلمان اگر پڑھیں گے بھی تو ایک عرصے تک رہ کر اللہ کی رحمت سے یا اپنی سزا پا کر نکال لیے جائیں گے۔ تو اس معنی کر ہر مسلمان جو ہے وہ متقی ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ عام گناہوں سے بچنا، اور عام طور پر تقوی کا یہی معنی مراد ہوتا ہے، عام گناہوں سے بچنا۔ جب بھی کہتے ہیں بھائی وہ شخص متقی ہے تو زیادہ تر مراد یہی ہوتا ہے کہ یہ گناہوں سے بچتا ہے، تمام عام گناہ جو ہے ان سے بچتا ہے۔ دوسرے معنی کا یہ ہوا، یہی عام طور پہ مراد لیا جاتا ہے، اس لحاظ سے پرہیزگار لوگ متقی ہیں۔ تیسرے اس چیز سے بچنا جو حق تعالیٰ سے روکے، ہر اس چیز سے بچنا کہ جو اللہ سے روکے۔ اس لحاظ سے اولیاء اللہ اور انبیاء اکرام متقی ہیں، کوئی نہیں ہے، بس یہ نبیوں اور ولیوں کی شان ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو رب سے دور کر رہی ہے۔ اس آخری درجے کی بھی 2 صورتیں ہیں، یعنی ہر اس چیز سے بچنا جو اللہ سے روکے، اس میں اولیاء اور انبیاء ہی کی شان ہے۔ اب اس میں بھی 2 درجے ہو گئے، 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ دنیاوی چیزوں سے بے تعلقی رکھی جائے، ایک یہ کہ دنیاوی چیز کو بالکل چھوڑ دیا جائے، بس اللہ ہی اللہ، صرف اللہ ہی اللہ، دنیا سے کوئی مطلب واسطہ ہی نہیں۔ جیسے تارک الدنیا، نہ بیوی سے مطلب، نہ بچوں سے مطلب، نہ کھانے سے مطلب، نہ پینے سے مطلب ہے، مجذوب قسم کے بالکل دنیا کو ترک ہی کر دیا، بس صرف اللہ اللہ کیے جا رہے ہیں۔ جیسے تارک الدنیا فقیر، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کیا۔ یہاں تک کہ جب کٹورا آیا پانی پینے کے لیے تو آپ نے کہا نہ، میں نہیں پیوں گا اس میں پانی، یہ بھی تو دنیا کی چیز ہے۔ آپ نے کبھی کٹورے سے پانی نہیں پیا، جب بھی پیا چلو سے پیا، اپنے ہاتھ سے کہا دنیا کی کوئی چیز استعمال ہی نہیں کروں۔ یہ تھے تارک الدنیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کٹورے تک کو استعمال نہیں کیا، جب بھی پانی پیا چلو سے اپنے پانی پیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ دوسرے یہ کہ تعلق سب سے ہو، دوسرا یہ کہ تعلق سب سے ہو، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں،
اولاد ہے اپنے اور کاروبار بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہو رہا ہے۔ یہ تو دوسرے یہ کہ تعلق سب سے ہو مگر دل کا تعلق رب سے ہو، دل کہیں نہیں جا سکتا، دل رب کی طرف ہی رہے گا۔ یہ دنیا کی چیزیں اسے دل سے روک، اس کو رب سے ملنے سے، رب کے تعلق رکھنے سے روک نہیں سکتی، اس کا رب کا تعلق ان کا برقرار رہتا ہے۔ کوئی بھی دنیاوی چیز یہ چاہے کہ انہیں رب سے دور کر دے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ لوگ فرشتوں نے کہا اے پروردگار عالم تیرا خلیل ہے، وہ تو اپنے بچے سے محبت کر رہا ہے، تو دکھا دیا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھو کیسا خلیل اپنے بچے کو رب کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ لوگ کہ ان کا دنیا سے بھی تعلق ہے اور رب سے بھی قرب حاصل ہے، یہ تارک الدنیا سے افضل ہیں۔ یہ لوگ تارک الدنیا سے افضل ہیں کہ وہ تو سب کو چھوڑے ہوئے ہیں تو رب سے تعلق رکھے ہوئے ہیں، اور یہ رب سب سے دنیا میں بھی ہے، دنیا سے بھی تعلق رکھ کر رب سے تعلق ان کا برقرار ہے۔ تو یہ کہ تعلق سب سے ہو مگر دل کا تعلق رب سے، گویا یہ چیزیں ان کے لیے آڑ نہ رہیں، جیسے کہ حضور غوث پاک ولیوں کے سردار ہیں، لیکن آپ کے بیوی بھی، بچے بھی، کاروبار بھی کیا، سب کچھ کیا، کیا نہیں کیا؟ تو جیسے کہ حضور غوث پاک اور ان اولیاء اکرام کا طریقہ مبارک رہا جو دنیاوی کاروبار سے تعلق رکھتے تھے، اور جیسے کہ حضرت سلیمان و یوسف علیہ السلام نے عمل فرما کر ظاہر فرمایا، یہ قرآن مجید ہر درجے کے متقی کے لیے اسی کے لائق ہدایت ہے، لہذا عام لوگوں کو تو اسلام اور ایمان کی ہدایت ہے، اور خاص لوگوں کے لیے ایقان اور احسان کی ہدایت، اور خاص الخاص حضرات کے لیے حجاب کے دور کرنے اور جمال یار کے مشاہدے کی ہدایت ہے۔ ہدایت سب کے لیے ہے، تو فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تقوی بہت اچھی چیز ہے، انسان کو تقوی ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقوی نہایت ضروری چیز ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ کے یہاں زیادہ عزت کسی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ پٹھان کی عزت زیادہ ہے، کہ شیخ کی عزت زیادہ ہے، کہ فلاں قوم کی عزت زیادہ ہے، فلاں برادری کی عزت زیادہ ہے۔ نہیں، تم میں عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو زیادہ پرہیزگار ہے، یہ نہیں ہے۔ اگرچہ دنیا میں تم اسے نیچی نظروں سے دیکھتے ہو، تم اس کی قوم کو ذلیل سمجھتے ہو، لیکن وہ تقویٰ کیے ہوئے ہے تو وہ تم سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ تو فرمایا کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، یعنی اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا خدا تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ جو اللہ سے ڈرے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ آج آدمی کہتے ہیں ہم فلاں مصیبت میں گرفتار ہیں، فلاں مصیبت میں گرفتار ہیں، کیسے چھٹکارا ملے؟ ارے تمہارا رب فرما رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ ہر مصیبت سے تمہارا نجات عطا فرمائے گا۔ تمہیں اور کیا چاہیے؟ رب نے کہہ دیا، تمہارا کام بس اتنا ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرو، لیکن نہیں ہو رہا ہے۔ آج بھی ہماری شادی بیاہ دیکھیے تو وہی کھڑے ہو کر کھانا شروع کر دیا گیا، وہی ڈھول تاشا باجا عام کر دیا گیا۔ اس سے باز آنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ابھی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے اس سلسلے میں، اور فتویٰ تو پہلے ہی آ چکا تھا کہ جو بھی مسلمان کھڑے ہو کر کھانا کریں گے یا اپنی بارات میں بینڈ باجا ڈھول وغیرہ بجوائیں گے تو ان کا عوام بھی اور امام بھی بائیکاٹ کریں۔
دونوں کو حکم دیا گیا تھا، عوام کے لیے بھی یہ حکم تھا اور اماموں کے لیے بھی یہ حکم تھا کہ امام بھی بائیکاٹ کرے، عوام بھی بائیکاٹ کریں۔ عوام ایسے بائیکاٹ کرے کہ جب وہ آپ کے یہاں کارڈ لے کر آئیں آپ کو دعوت دینے کے لیے، تو آپ ان سے پہلا سوال یہی رکھیں کہ بھئی یہ بتائیے کھانا کیسے ہے، بیٹھ کر ہے یا کھڑے ہو کر؟ اگر وہ کہیں صاحب کھڑے ہو کر کھانا ہے تو کہیں ہم نہیں آ سکتے، وہ لاکھ کہیں کہ ہم آپ کو بیٹھ کر کھلائیں گے، ہم نہیں آ سکتے۔ یہ عوام کی ذمہ داری ہے، عوام اس کام کو کرے۔ پوچھے کہ آپ کے یہاں ڈھول تاشا باجا تو نہیں ہے، وہ کہ نہیں بینڈ باجا ہے، کہا ہم نہیں آئیں گے۔ اگر رشتہ داروں میں سے 100 رشتہ داروں میں وہ دعوت دینے گیا اور 20 نے اگر کارڈ واپس کر دیے تو سب اس کی متے کی جڑ جائے گی۔ 20-25 نے واپس کر دیا، نہیں بھائی ہم نہیں آئیں گے، ہم نہیں آئیں گے، ہم نہیں آئیں گے، 1-2 کی تو نہیں ہوگا، لیکن اگر رشتہ داروں میں 20-25 لوگ واپس کرنے لگے کارڈ، نہیں بھائی ہم نہیں آئیں گے، تو کیوں نہیں مانیں گے؟ سب مانیں گے، لیکن آپ کی کمی ہے۔ آپ کارڈ لے کر رکھ رہے ہو، چلو ہاں ٹھیک ہے، کون برائی مول لے، آج چلو کھا لیں گے، بیٹھ لیں گے، کوئی کرسی دیکھ لیں گے، وہیں بیٹھ کے کھا لیں گے، کوئی کرسی تو مل ہی جائے گی، لوگ کھا رہے ہیں کھڑے کھڑے کھانے، تو ہمیں کیا مطلب، ہم بیٹھ کر کھائیں گے۔ نہیں، برائی سے روکنا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے، وہ کون روکے گا؟ یہ جو ماحول بگڑ رہا ہے، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس سے کون باز رکھے گا؟ آج مسلمانوں کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں ہندوؤں کے ساتھ، جگہ جگہ کیس ہو رہے ہیں، اب بریلی میں بڑھنے لگے، یہی ابھی کل کا معاملہ واٹس ایپ پر آیا، یہی چک کا معاملہ، یہی جگت پور کے پولیس والا، اس کے ساتھ ایک مسلمان لڑکی، بتائیے 25 تاریخ کو شادی ہو رہی ہے، تو یہ سب کیا ہوگا؟ آپ اپنی بیٹیوں کو کالجوں میں پڑھاؤ، ٹیوشن پڑھنے بھیجو، ماسٹروں کے پاس، سروں کے پاس، اور جا کر جو ہے سب سے ملنے دو کہ بھائی ارے کچھ نہیں ہے، اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہونا چاہیے، وہ ماسٹر کے ساتھ ٹہل رہی ہے، پولیس والے کے ساتھ ٹہل رہی ہے، بوائے فرینڈ بنا رہی ہے۔ ارے دنیا ہے، بوائے فرینڈ میں حرج کیا ہے؟ کیا نتیجہ مل رہا ہے؟ آج اتنی مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کے گھروں میں چلی گئی، آپ کو کچھ احساس ہے؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب بھی وقت ہے مسلمانوں، اپنی لڑکیوں پر کنٹرول کرو، ورنہ آنے والا وقت وہ ہوگا کہ ان کی تو ایک پلاننگ چل چکی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کی لڑکیوں کو اپنے گھروں میں لانا ہے۔ جانے کتنے ویڈیو ایسے وائرل ہو چکے ہیں جس میں ان کے باقاعدہ ٹارگیٹ ہے کہ ہمیں ہر حال میں شادی کرنا ہے تو مسلمان لڑکی سے ہی کرنا ہے، پھنسا کر ہمیں ان کی لڑکیوں کو اپنے گھر لانا ہے، جس سے جو ہے ہماری جو ہے نسل بڑھے گی اور ان کی نسل ختم ہوتی چلی جائے گی، اور آپ اس میں پھنستے چلے جا رہے ہو اپنی لڑکیوں کو آزادی دے کر۔ پڑھانے کو اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اپنی لڑکیوں کو دینی تعلیم دو۔ وہ دینی تعلیم سے اتنی دور کہ وہ جان ہی نہیں رہی ہے کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اسلام ہے، کیا کفر ہے، انہیں اس بات کا علم ہی نہیں۔ یہ سب کمیاں آپ کی ہیں میرے بھائیوں، اگر آپ نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ یہ مولویوں کے کام نہیں ہے کرنے کے۔ بیٹی آپ کی تھی، آپ کو نظر رکھنا تھی کہ ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔ پڑھائیے، پڑھانے کی منادی نہیں کی جا رہی ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں پڑھائیے اپنے بچوں کو۔ پڑھانے کی وجہ سے آپ شریعت کو جو ہے طاق پر نہیں رکھ سکتے، اپنی بیٹیوں کو اس طرح کھلا نہیں چھوڑ سکتے، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ بہت سی جگہ ایسا ہوا کہ کچھ مہینے کچھ سالوں رکھا اور پھر انہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ اب وہ نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، نہ ادھر والے اپنا رہے نہ ادھر والے اپنا رہے۔ تو میرے بھائیوں اب بھی وقت ہے، آپ لوگ جو ہے کنٹرول کیجئے اس چیز پر۔ سب سے زیادہ ضروری دینی تعلیم ہے، تعلیم دیجئے اپنے بچوں اور بچیوں کو، اپنی بچیوں پہ خاص نگاہ۔ آج ایک وجہ یہ بھی ہے ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کی وقت پہ شادی نہیں کر رہے ہیں۔ بچہ جوان ہوئے جا رہا ہے، ان کی نظر میں بچہ ہی ہے، ارے ابھی کہاں شادی، کیوں؟ اگر شادی کر دیں گے تو ان کے عیش جو کم ہو جائیں گے۔ شادی کر دیں گے گھر میں بہو آ جائے گی یا بیٹی چلی جائے گی، ابھی تو بیٹیوں سے کما کما کے بہت سی جگہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے بس بیٹیوں سے کموا رہے ہیں، آری کے کام کے اڈے لگا رکھے، پورے کارخانے کھول رکھے، بس لڑکیوں سے کموائے رہو۔ عمریں کتنی ہو گئی اس سے مطلب نہیں ہے،
بیٹی جو ہے شادی کے لائق ہے گھر میں اور آپ اس سے کام پہ کام کرا رہا، بس بٹولے رہو، چلی جائے گی تو ملے گا کہاں سے؟ یہ باتیں آپ کو کڑوی بہت لگتی ہوں گی، لیکن بھائی حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ بچوں کو سمجھو، اگر بچے کی جو ہے شادی کی عمر ہو جائے اور شادی نہ کرے ماں باپ اور بچہ کوئی غلط کام کر بیٹھے تو ذمہ دار ماں باپ بھی ہیں، یاد رکھنا، یہ اس کے گناہ کے ذمہ دار ماں باپ ہوں گے، ماں باپ بھگتیں گے کہ یہ انہوں نے کیوں کرا ایسا۔ بچے کی شادی کی عمر ہو چکی تھی، اس کو شادی کرانا چاہیے تھی، لیکن نہ بیٹوں کی کرا رہا ہے، 30 سال کی عمریں ہو گئی، ان کی نظر میں وہ بچہ ہی ہے۔ ذرا سوچے اس طرف، تو ادھر بھی توجہ دیں، دیکھیں کہ ہماری بچی یا ہمارا بچہ شادی کے لائق ہے تو کوئی اچھا رشتہ ملے فوراً نکاح کر دیں، نہ تو نکاح کیوں کریں گے، وہ تو وہی کریں گے ڈھول تاشے باجے کے ساتھ، جب تک ان کے 4-5 لاکھ روپیہ نہیں اٹھا دیں گے بارات میں، بارات کہاں ہوگی؟ تو نہ 4-5 لاکھ روپے ہو پائیں گے، نہ بچی کی بارات ہوگی۔ نکاح تو ان کو آل لگ رہا ہے، ارے نکاح کر دیا، جو ایک زمانے سے اسلام نے یہی کہا کہ نکاح کو سادہ کرو، شادیوں کو سادہ کرو، نکاح کرو، سادہ کرو ان چیزوں کو۔ جتنے نکاح زیادہ ہوں گے اتنے گناہ کم ہوں گے، یاد رکھو، اور جتنے نکاح نہیں ہوں گے اتنے زنا بڑھے گا، زنا اتنا بڑھے گا، بدکاریاں بڑھیں گی، لہذا نکاح کو عام کرو اور بدکاریوں سے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بچاؤ، صحیح عمر میں ان کی شادیاں کرو، ان کی اچھی بری بات سمجھو کہ بیٹا تجھے کوئی پریشانی تو نہیں ہے، بیٹی کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اگر کوئی دقت ہے تو ہمیں بتا، کوئی پریشانی ہے تو بتا، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ ماں باپ کو ایک دوست کی طرح بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے سلوک کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے ان سے کہ ہمارا بچہ چاہ کیا رہا ہے، یہ نہیں کہ بس اپنی مرضی ہی صرف ان کے اوپر تھوپو، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کہیں لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، کہیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، یہ سب کام اسلام نہیں دیتا۔ اگر یہ سب دیتا تو اسلام کیوں رکھتا کہ جب تک جو ہے لڑکی کی مرضی نہ ہو، جب تک وہ ہاں نہ کر دے، قاضی کتنے ہی کچھ کر لے، نکاح ہو نہیں سکتا۔ آخر کیوں ہاں رکھی گئی؟ لڑکا اور لڑکی کی ایجاب و قبول کیوں رکھا گیا کہ جب دونوں ہاں کریں گے نکاح تبھی ہوگا؟ پتہ یہ چلا کہ ان کی مرضی ضروری ہے۔ تو اس طرح آپ حضرات سے درخواست ہے کہ دھیان دیجئے اور اپنا ماحول اسلامی بنائیے۔ تو عوام کو یہ چاہیے اور اماموں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کریں نکاح پڑھانے کا، کہ ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر امام یہاں کا بائیکاٹ کر دے تو دوسری مسجد کے امام لے کر چلے آتے ہیں اور اس سے پڑھوا لیتے ہیں، بات یہ ہے، ورنہ امام تو بائیکاٹ کر دے، لیکن اس پہ سختی کی جائے۔ دوسری مسجد کا اگر امام لایا جائے تو فوراً محلے والے روکیں نہیں، اور دوسری مسجد کے امام کو آنے سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ اس علاقے سے آ رہے ہو، وہاں کے امام کو کیوں نہیں لائے، اس سے نکاح کیوں نہیں پڑھوا رہے ہو، وجہ کیا ہے، پہلے وجہ بتاؤ۔ اگر وجہ ڈھول تاشا باجا ہو، وجہ کھڑے ہو کر کھانا ہو، تو وہ امام بھی کہہ دے جب وہ نہیں پڑھائے گا تو میں بھی نہیں پڑھاؤں گا، جاؤ آپ، وجہ شریعت کی ہے، تبھی یہ سب کام رکیں گے کرنے سے۔ اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے ہمارے بھائی یہ کام کریں گے اور ہمارے امام بھی جو ہے اس طرف توجہ دیں گے۔ رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو ھدی للمتقین، اور ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ یہاں پر ایک اعتراض کیا گیا کہ اس جگہ فرمایا گیا کہ قرآن کریم پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری جگہ ارشاد ہوا ھدی للناس کہ قرآن کریم انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک جگہ قرآن نے فرمایا پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، ایک جگہ فرمایا انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی یہ قرآن سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ان دونوں آیتوں میں مطابقت کس طرح کی جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے چند جواب ہیں۔ سب سے بہتر جواب وہ ہے جو تفسیر کبیر نے دیا کہ ان دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ صرف پرہیزگار ہی انسان ہیں۔ نہیں، جب ان دونوں آیتوں کو ملاؤ گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو پرہیزگار ہے وہی انسان ہے، جو پرہیزگار نہیں وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ ارے بھائی، نکاح رکھا ہے انسان نے، اسلام نے، چاہے غیر مذہب کے لوگ ہوں وہ بھی نکاح شادیاں کرتے ہیں، ہندو ہیں وہ اپنے ریتی رواج سے کرتے ہیں،
مسلمان اپنے ریتی رواج سے کرتے ہیں، عیسائی اپنے ریتی رواج سے کرتے ہیں، اور جو شادی نہ کر کے ایسے ہی ملتے ہیں وہ کون ہے؟ جانور ہی ہیں۔ جانوروں میں شادیاں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ پرہیزگار ہی انسان ہے، جو پرہیزگار نہیں وہ انسان ہی نہیں۔ اس کے چند تو کہا انسان ہے، اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو وہ انسان ہی نہیں، وہ انسانی لباس میں جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بدتر، کیونکہ جانور تو اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور یہ نہیں پہچانتا۔ جانور تو پھر بھی اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے کہ مجھے روٹی دینے والا یہ ہے، یہ مجھے روٹی دے رہا ہے، اور تو اللہ ہی کو بھولا بیٹھا ہے جو رزق دے رہا ہے، اسی کو نہیں پہچان رہا کہ ہمیں رزق دینے والا ہے کون۔ تو کہا کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہی انسان ہیں، اور یہ نہیں پہچانتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک کام ہے راستہ دکھانا، وہ سب انسانوں کے لیے ہے۔ کافر، منافق، مسلمان سب کو راستہ دکھاتا ہے، اور ایک کام ہے راستے پر لگا دینا، وہ صرف مومنین کے لیے ہے، نہ کہ کفار کے لیے۔ یعنی اس کے ذریعے سے مسلمان تو راستے پر لگ گئے اور کفار علیحدہ رہے، تو اس کا جواب بھی دے دیا گیا۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے، وما علینا الا البلاغ، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، وما علینا الا البلاغ۔